السلام علیکم دوستو، میں ہوں ماہم نور اور میرے چینل نور ٹی وی پر آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، کیا آج بھی کربلا موجود ہے اور کربلا کے بارے میں بہت سے حقائق و واقعات، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا لازمی ہے۔ ناظرین، سید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات کے ان گنت پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہو پا رہا۔ آپ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی لے لیجئے۔ یہ دن آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم کو تخلیق کی تھی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کا لشکر بھی پانی میں غرق ہوا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لٹائی گئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ غرض کائنات کے بڑے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کو شہادت قبول کر کے اس دن کا حوالہ بدل دیا اور 10 اکتوبر 680 عیسوی اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دن ہو گیا۔ چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کر سائبیریا تک، کربلا سے لے کر آئس لینڈ تک اور نیپال کے ساحلوں سے لے کر ایلس لینڈ اور انٹارکٹیکا سے لے کر جمیکا تک پوری دنیا محرم الحرام کو حضرت امام حسین کا دن سمجھتی ہے۔ یہ انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جس روز دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنیں تک مغموم ہو جاتی ہیں، جس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک لہر، آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے، جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادلوں کے دل میں ٹھیس، زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے ضمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام غریباں بچھ جاتی ہے۔ یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین کا دن ہے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ حضرت امام حسین کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدقے 10 محرم کے حوالے تبدیل ہو گئے، جس نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت کو بدل دیا۔ کیا وہ کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کی قربانی تھا؟ کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے صاحبزادوں، آپ کے خاندان اور کنبہ رسول کی شہادت تھا؟ ہاں، یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، مگر 10 محرم کے پہلوؤں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے زاویے پوشیدہ ہیں، اور ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کی اسپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جدوجہد کو جہاد کا نام دیا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو اسے منہ سے برا بھلا کہو، نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے تعداد کی بجائے جذبے کو فوقیت دی اور جس نے نیت کو وسیلہ پر اہمیت دی۔ یہ وہ مذہب تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس تلواریں نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر تشکش نہیں تو کوئی بات نہیں، تیر، بالے اور نیزے نہیں، تمہارے پاس گھوڑے، اونٹ، کھچر نہیں، تم ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو، اور اگر تم تعداد میں بھی کم ہو تو کوئی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے مکان میں پہنچو، اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے بھیڑ جاؤ، اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے والے فرعون، شداد اور نمرود ہو سکتے ہیں، اور تم ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں، مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے۔ جس نے کہا تھا تم اس شخص کی امارت تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، جو اس کے دین میں ذاتی ضد،
انا اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے اور جو اللہ کے احکامات میں نظریہ ضرورت کی آمیزش نہ کرے۔ اور سید الشہداء اسلام کے اس نظریے، اس فکر اور فلسفے کے امام تھے، اور انہوں نے اس اسلام کے اسپرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ کو آمریت کے خلاف علم بلند کر دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا اسلام میں دنیاوی کامیابی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ آپ نے ثابت کر دیا اسلام قول اور اقرار کا مذہب ہے، اور اس میں جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس وعدے پر قائم رہتے ہیں، خواہ کوفہ کے سارے شہری کوفی ثابت کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ نے ثابت کر دیا اسلام میں کربلا میں داخل ہونے والے ہزاروں راستے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہوتی ہے۔ ناظرین، میں یہ آج سطریں اس وجہ سے بیان کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت غزہ میں 21ویں صدی کا کربلا برپا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے اسرائیل میزائل بارش کی طرح برس رہے ہیں، شہر کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اسرائیلی ٹینک زندہ انسانوں کا کیما بنا رہے ہیں ناظرین، اور امریکہ اور یورپ اس ظلم پر نہ صرف تالیاں بجا رہے ہیں بلکہ وہ اسرائیلی جارحیت کو درست قرار دے رہے ہیں، اور پورا عالم اسلام اس ظلم پر کوفہ بن کے خاموش بیٹھا ہے۔ یاد کیجیے 10 محرم 61 ہجری کو جب کربلا میں نواسہ رسول کا قلم سر کیا جا رہا تھا، جب آپ کا سر مبارک شمر نے نیزے پر ٹانک دیا تھا، جب شہدائے کربلا کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اور جب اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، وہ بیبیاں جن کے چہروں تک پہنچ کر سورج کی کرنیں بھی پردہ کر لیتی تھیں اور ہوا انہیں چھونے سے پہلے 1000 بار آب زمزم سے غسل کرتی تھی، وہ بیبیاں جب ننگے سر ننگے پاؤں خیموں سے باہر نکلی تو اس وقت کوفہ کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ بدبخت لوگ اس وقت خلافت کا جشن منا رہے تھے۔ کوفیوں نے اس وقت اپنے گھروں میں چراغاں کیا ہوا تھا، دیگیں چڑھائی ہوئی تھیں، اور آج 1350 سال بعد بھی وہی منظر ہے۔ غزہ کی گلیوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی نعشیں پڑی ہیں، اسرائیلی ٹینک عفت مآب بچیوں کی نعشوں کو کچل رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمان یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن تمام اسلامی ممالک کوفہ بن کے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آپ بے حسی کا ملاحظہ کیجئے، غزہ کی پٹی کے گرد 22 ارب ممالک ہیں، اور ان 22 ارب ممالک کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج تک کی توفیق نہیں۔ غزہ میں 24 گھنٹے موت اتر رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فلسفے، ان کی فکر اور ان کی جدوجہد کو فراموش کر دیا، اور ہم فلسطینی مسلمانوں کی نعشیں دیکھ کر بھی فکر حسین کے وارث کہلانے کے قابل نہیں۔ حضرت امام ایک جدوجہد کا نام ہے ناظرین، وہ ایمان، جرأت اور جہاد کی عملی شکل ہیں۔ میں دل کی تہ گہرائیوں سے یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دنیا میں حضرت امام حسین نہ ہوتے، اگر وہ کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے، تو شاید دنیا میں کوئی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی جرأت نہ کرتا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی تھی جس نے لوگوں کو لڑنے، ٹکرانے اور وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا، جس نے تاریخ عالم کو سمجھایا کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح عارضی ہوتی ہے، اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مستقل حیثیت حاصل ہے، جس نے اقوام عالم کو بتایا، اے ناسمجھ لوگو، حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن ہم نے حضرت امام حسین کا یہ پیغام فراموش کر دیا، چنانچہ آج فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ ہم روزانہ ٹی وی کی سکرین پر انہیں جلتے اور مرتے دیکھتے ہیں اور کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں۔ آپ ناظرین دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیں، کیا ہم دنیا کے 1,51,00,000 مسلمان کوفی نہیں ہیں؟ اور کیا ایران سے لے کر مصر تک 62 اسلامی ممالک کوفہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری خاموشی یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم فکر حسین کے وارث نہیں ہیں، بلکہ ہم تو شمر کے نظریاتی بھائی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ظلم پر خاموشی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اور ہم سب ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، چنانچہ ہم حضرت امام حسین کا نام لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔